السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بلغ الرسالہ وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سن 7 ہجری میں ذی القعدہ کے مہینے میں آپ کا عمرہ کرنا۔ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے میں نبوت کے 7ویں سال آپ نے عمرہ ادا کیا تھا۔ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ نبوت کے 6 سال ذی القعدہ کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ عمرہ کے لیے مکہ تشریف لے جا رہے تھے کہ مکہ والوں نے آپ کو عمرہ سے روک دیا، جس کی بنا پر صلح حدیبیہ پیش آئی تھی۔ اور اس صلح حدیبیہ میں ایک دفعہ یہ بھی تھا ایک بند کہ آئندہ سال ذی القعدہ کے مہینے میں ذی القعدہ کی تعین نہیں تھی، یہ کہا گیا تھا کہ اگلے سال آپ لوگ آئیں گے، عمرہ کریں گے اور 3 دن مکے کے اندر رہیں گے، اس کے بعد پھر مکہ سے واپس چلے جائیں گے۔ یہ کب واقعہ پیش آیا تھا؟ نبوت کے 6 سال ذی القعدہ کے مہینے میں، ہجرت کے 6 سال، جزاک اللہ خیر، ہجرت کے 6 سال ذی القعدہ کے مہینے میں۔ لہذا جب ہجرت کا 7واں سال آیا ذی القعدہ کا مہینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان کیا کہ جو بھی صلح حدیبیہ کے معاہدے میں شریک تھا وہ سب کے سب ہمارے ساتھ عمرہ کے ارادے سے نکلیں، اور جن کی وفات ہو گئی تھی یا جو شہید ہو گئے تھے ان کو چھوڑ کر کے باقی تمام صحابہ کرام جو صلح حدیبیہ میں حاضر تھے وہ اس عمرے کے لیے نکلے آپ کے ساتھ۔ امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک کے اندر بیان کیا ہے کہ تقریباً 2000 کے آس پاس لوگ تھے، عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر کے۔ اتنے لوگ عمرے کے لیے ذی القعدہ کے مہینے میں نکلے۔ آپ نے مدینے کا جانشین ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، ساتھ اونٹ لیے، اور ذوالحلیفہ کے مقام پر جب آپ پہنچے تو آپ نے وہاں پر عمرے کا احرام باندھا، لبیک اللہم عمرتن کہا، اور آپ کے ساتھ اور صحابہ کرام نے بھی عمرے کا احرام باندھا، تلبیہ پکارتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ راستے میں پکارتے ہوئے آپ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے، لیکن آپ نے ایک احتیاط کیا، وہ یہ کہ آپ کو خدشہ لاحق تھا کہ کہیں قریش کی طرف سے بدعہدی نہ ہو، اس کے سبب آپ نے کچھ ہتھیار لیے، اور جب مکہ کے قریب پہنچے تو سارے ہتھیاروں کو آپ نے وہاں پر رکھ دیا، اور ان کی حفاظت کے لیے ایک صحابی جن کا نام ہے اوس خولی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو وہاں پر مامور کر دیا، اور 200 صحابہ کو وہاں پر آپ نے سامان اور ہتھیار کی حفاظت کے لیے مامور کر دیا۔ اس کے بعد آپ اور باقی صحابہ کرام مکہ کے لیے نکلے، اور ان کے پاس جو ہتھیار تھا وہ صرف میان میں رکھی ہوئی تلواریں تھیں، اور اس کے بعد تلواروں کو میان میں رکھ کر کے مکہ مکرمہ کے اندر صحابہ کرام داخل ہوئے، جیسا کہ امام بخاری نے، امام ابن حجر نے فتح الباری میں، اور امام ابن القیم نے زاد المعاد کے اندر بات بیان کی ہے۔ اور یہ بھی معاہدے شروع سے ہوا، کیونکہ معاہدہ یہ طے ہوا تھا کہ آپ لوگ ہتھیار لے کر کے نہیں آئیں گے، تلوار آپ کے پاس رہے گی، لیکن تلوار میان کے اندر رہے گی، تلوار باہر نہیں رہے گی۔ تو اس لیے آپ تلوار لے کر کے اور آپ کے صحابہ مکے کے اندر داخل ہوئے۔ مکے میں داخل ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ نامی سواری پر، اونٹنی پر بیٹھے تھے۔ آپ کی جو اونٹنی تھی اس کا نام تھا قصوہ، اور اس پر آپ سوار تھے۔ صحابہ تلواریں حمائل کر رکھی تھیں،
یعنی تلوار لٹکا کر کے رکھے تھے لیکن میان کے اندر تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صحابہ نے گھیرے میں رکھا ہوا تھا۔ مشرکین مکہ صحابہ کرام کو دیکھنے کے لیے کعبہ کے شمال میں واقع جبل قوقان پر آ کر کے بیٹھ گئے۔ وہاں پر ایک پہاڑی ہے جو خانہ کعبہ کے شمال میں پڑتی ہے، جس کا قوقان نام ہے۔ اس پہاڑی پر جا کر کے اوپر بیٹھ کر کے نظارہ کرنے لگے، آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دیکھنے لگے، اور آپس میں کہہ رہے تھے کہ جنگ نے اور مدینے کی بخار نے ان کو کمزور کر دیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ طواف کے شروع کے 3 چکروں میں رمل کریں، یعنی تیز تیز اور اکڑ کر کے چلیں، یعنی گویا کہ غصے سے زمین پر پاؤں مار رہے ہیں، اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اور اس کا مقصد مشرکین کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کروانا تھا۔ جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو کہنے لگے کہ جن کے متعلق ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ کمزور ہو گئے ہیں جنگوں کی وجہ سے، یا بخار نے ان کو کمزور کر دیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ تو طاقتور نکلے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور استباء بھی آپ نے کیا۔ استباء کہتے ہیں طواف شروع کرنے سے پہلے جو احرام کی چادر ہوتی ہے اوپر والی، اس کو داہنے کندھے سے نیچے نکال کر کے بائیں کندھے کے اوپر ڈال لینا اور داہنے کندھے کو ننگا کر دینا، اس کو استباء کہا جاتا ہے۔ یہ کم مسنون ہے، جب انسان طواف کرتا پہلا طواف، اس طواف کے اندر یہ استباء کیا جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی لوگ جب یہاں میقات پر پہنچتے ہیں تو یہیں سے اپنا داہنا کندھا کھول لیتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، داہنا کندھا کھلا رہتا ہے، اور اسی میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ مکہ پہنچتے ہیں وہاں بھی اسی کے اندر نماز پڑھتے ہیں، غلط ہے یہ۔ استباء کب کرنا ہمیں؟ جب ہم طواف شروع کریں گے تب داہنا کندھا کھولیں گے، اور صرف طواف کے دوران، اگر طواف کے دوران نماز شروع ہو جائے تو ہمیں داہنے کندھے کو بند کر لینا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اگر آدمی کا کندھا کھلا ہوا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی، آپ نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ جیسے لڑکی کے بارے میں فرمایا، جو لڑکی بالغ ہو جائے اور اس کے سر پر دوپٹہ نہ ہو، سر کھلا ہوا ننگا ہو، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسے آپ نے مردوں کے بارے میں فرمایا کہ مرد اگر کندھا کھول کر کے نماز پڑھتا ہے تو آپ نے کہا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، آپ نے اس سے منع فرمایا۔ تو یہ صرف طواف کے دوران نماز پڑھیں گے، طواف کے بعد 2 رکعت ہو نماز، یا طواف کے دوران کوئی فرض نماز شروع ہو گئی تو داہنا کندھا ہم بند کر لیں، نماز پڑھیں، اس کے بعد پھر داہنا کندھا کھولیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے دوران استباء کیا۔ جی، طواف کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے صفا مروہ کی سعی کی، اور سعی سے فراغت کے بعد جو جانور آپ لے کر کے گئے تھے ان جانوروں کو آپ نے وہاں پر ذبح کیا، اور کہا کہ پورا مکہ قربان گاہ ہے، یعنی پورے مکے کے اندر جہاں بھی جانور ذبح کریں گے وہ ادا ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے کہ وہیں پر جانور ذبح کریں گے تبھی قربانی مانی جائے گی یا جانور ذبح ہوگا۔ پورے مکے کے اندر جہاں بھی آپ جانور ذبح کریں وہ قربان گاہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے سر مڈایا، سر کے بال آپ نے مڈائے، اور صحابہ کرام نے بھی اپنے سر کے بالوں کو مڈایا، کیونکہ مڈانا افضل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مڈانے والوں کے لیے 3 مرتبہ رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی، اور جو بال کٹاتے ان کے لیے 1 مرتبہ۔ لہذا بال مڈانا افضل ہے، جب بھی انسان عمرہ کرے اس کو چاہیے کہ اپنے سر کے بالوں کو مڈائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو اس جگہ بھیج دیا جہاں ہتھیار چھوڑ کر کے آئے ہوئے تھے، تاکہ یہ لوگ ہتھیار کی حفاظت کریں، اور جو ہتھیار کی حفاظت پر مامور تھے وہ آ کر کے اپنا عمرہ کر لیں۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے قطار در قطار کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، ہجرت پر مجبور ہوئے تھے، اور آج وہ عمرہ کرنے کے لیے مکے میں داخل ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو دیکھنے کے لیے وہ قطار در قطار صفا مروہ کی جو لائن ہے، جگہ علاقے ہیں، وہاں پر وہ کھڑے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیدار کریں۔ آپ نے مکہ میں 3 روز قیام کیا۔ جب چوتھا دن آیا تو اس کی صبح کو مشرکین علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اپنے ساتھی سے کہو کہ مدت پوری ہو گئی ہے، اس لیے وہ مکے سے نکل جائے، کیونکہ معاہدہ یہی طے ہوا تھا کہ 3 دن مکہ کے اندر رہیں گے، اس کے بعد مکہ سے کوچ کر جائیں گے، واپس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے اور مقام شریف میں آ کر کے آپ نے قیام فرمایا۔
مقام شریف یہ مکہ کے قریبی جگہ ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر جب آپ نے حجۃ الوداع فرمایا تھا تو وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حیض آ گیا تھا، وہ احرام باندھ کر کے نکلی تو شریف مقام پر پہنچی تو وہاں ان کو حیض آ گیا، وہی جگہ ہے، وہیں پر آپ نے آ کر کے قیام کیا۔ یہ مکہ کے حدود سے باہر ایک مکہ سے متصل اور قریبی جگہ ہے، آ کر کے وہاں پر آپ نے قیام فرمایا۔ مکہ سے نکلتے وقت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے، جنہیں ہمارے نبی نے فرمایا کہ سید الشہداء ہیں، تمام شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی صاحبزادی بھی چچا چچا پکارتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو لے لیا، ان کو یعنی اس بیٹی کو، اس لڑکی کو۔ اس کے بعد علی اور جعفر اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ اس بچے کی پرورش کون کرے گا، اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی جو اس وقت مکے ہی کے اندر تھی۔ تینوں کو دعویٰ تھا کہ وہ پرورش کا زیادہ حقدار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ سنایا، کیونکہ اس بچے کی خالہ انہی کی زوجیت میں تھی، کن کی؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی، اور خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچی کی کفالت کریں گے اور اس بچی کا خیال رکھیں گے۔ اس سفر میں میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے شادی کی۔ جب آپ عمرہ کر کے واپس آ رہے تھے تو آپ نے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے شادی کی۔ یہ میمونہ جو تھی ان کی بہن ام الفضل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی۔ عباس کون تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا، ابھی تو کوئی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ان کی بہن میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی۔ اس وقت مسلمان نہیں ہوتے، بعد میں مسلمان ہوئے، اس لیے انہوں ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کرائی۔ یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت وہ شرک پر تھے اور فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ہے واقعہ عمرۃ قضا کا۔ اس کے تعلق چند مسائل ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کون سا عمرہ تھا؟ کیا یہ عمرہ قضا کا تھا؟ یعنی آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کے لیے نکلے تھے اور پھر آپ کو روک دیا گیا تھا، تو کیا آپ نے قضا کے طور پر عمرہ کیا تھا؟ یہ کون سا عمرہ تھا؟ اس کے بارے میں صحیح بات یہ کہ قضا کے طور پر نہیں تھا، بلکہ یہ مستقل ایک عمرہ تھا۔ قضا کے معنی ہوتے ہیں فیصلے کے، چونکہ فیصلہ ہوا تھا اس لیے اس کو عمرۃ القضا اور عمرۃ القضیہ دونوں کہا جاتا ہے۔ فیصلہ ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا کہ اگلے سال آ کر کے آپ عمرہ کریں گے، لہذا یہ جو عمرہ تھا قضا کا عمرہ نہیں تھا، بلکہ یہ عمرہ مستقل عمرہ تھا، اور معاہدے کے روح سے عمرہ طے پایا تھا جس کے لیے آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ اور اس سے پہلے صلح حدیبیہ میں جو آپ نے عمرہ کیا تھا وہ بھی عمرہ مستقل تھا، اور وہ بھی عمرہ مکمل تھا، کیونکہ آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ کو لوگوں نے روک دیا، اور روک دینے کی وجہ سے آپ نے جانور ذبح کیا اور اپنے سر کے بال مڈائے، لہذا وہ بھی عمرہ آپ کا مکمل تھا، وہ عمرہ ناقص نہیں تھا۔ اس لیے اگر کوئی آدمی عمرے کا یا حج کا احرام باندھ کر کے مکہ جاتا ہے اور اس کو اگر روک دیا جاتا ہے، لیکن جب اس نے عمرے کا احرام باندھا اگر وہ شرط لگا لیتا ہے کہ مجھے جہاں روک دیا جائے گا میں رک جاؤں گا، تو اس پر کوئی فدیہ نہیں ہوتا، کوئی کفارہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جیسے کوئی آدمی بیمار ہے، اس نے شرط لگا لیا کہ اللہ تعالیٰ تو جو مجھے جہاں روک دے گا یا مجھے جہاں روک دیا جائے گا وہ میرے حلال ہونے کی جگہ ہوگی۔ اب وہ عمرہ کا احرام باندھ کر کے نکلا، راستے میں بیماری بڑھ گئی، اب اس کی طاقت نے جواب دے دیا کہ بھئی میں عمرہ نہیں کر سکتا، وہیں عمرے کا احرام کھول دے گا، وہ سلے ہوئے کپڑے پہن لے گا، اس کے اوپر کوئی فدیہ کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے شرط لگا رکھی تھی۔ اور اگر آدمی شرط لگا کر کے نہیں جاتا ہے اور وہاں دشمن روک دیتے ہیں یا بیماری آ جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ اگر جانور ذبح کر دیتا ہے اور اپنے سر کے بال مڈا لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا عمرہ مکمل مانا جائے گا، کیونکہ اس کو عمرہ کرنے سے دشمنوں نے روک دیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا تھا۔ ایسے لوگوں کو محصر کہا جاتا ہے۔ محصر کا مطلب یہ ہوتا ہے جسے لوگوں نے روک دیا ہو،
یا جسے روک دیا گیا ہو عمرہ کی تکمیل سے پہلے اور عمرہ کرنے سے روک دیا گیا ہو، حج کرنے سے روک دیا گیا ہو، تو اگر وہ شرط لگا لیا ہے تو اسے کچھ نہیں کرنا ہے۔ اگر شرط نہیں لگایا ہے تو جانور ذبح کر دے گا، سر کے بال مڈا لے گا، اس کا عمرہ مکمل مانا جائے گا۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، 4 عمرے کیے، اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے۔ اگر صلح حدیبیہ والے عمرے کو نہ ہم مانیں تو 4 عمرہ نہیں ہوتا، 3 ہی عمرہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو ماننے کے بعد 4 عمرے ہوتے ہیں، اور یہ ثابت شدہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر مذکور ہے کہ آپ نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔ تو ایک عمرہ آپ کا تھا صلح حدیبیہ کا، دوسرا عمرہ تھا اس کے بعد سن 7 ہجری میں جو آپ نے جا کر کے عمرہ کیا ذوالقعدہ کے مہینے میں، یہ دوسرا عمرہ ہو گیا۔ تیسرا عمرہ جب آپ نے مکہ فتح کیا تھا تو جعرانہ سے جا کر کے آپ نے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ جعرانہ ایک جگہ ہے، جب آپ جاتے ہیں مکہ تو آپ کے سامنے بورڈ آتا ہے، مدینہ کے راستے سے آپ جاتے ہیں جعرانہ کا بورڈ آتا ہے، تو آپ نے وہاں سے جا کر کے احرام باندھا تھا۔ جعرانہ یہ حدود حرم سے باہر ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے آپ نے احرام باندھا۔ 3 عمرے ہو گئے۔ چوتھا عمرہ آپ نے جب آپ حج کیا تھا اس وقت آپ نے کیا تھا، حج کے ساتھ، جیسے قران ہوتا نا، حج قران میں کیا ہوتا ہے، عمرہ اور حج ایک ساتھ ہوتا ہے، تو اس عمرے کو ملا کر کے آپ نے 4 عمرے کیے۔ لہٰذا اگر صلح حدیبیہ کے عمرے کو نکال دیں گے تو پھر 3 ہی عمرہ ہوگا، جبکہ صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور بھی دیگر صحابہ کہ آپ نے اپنی زندگی میں 4 عمرہ کیا، لہٰذا صلح حدیبیہ کا بھی عمرہ مکمل تھا۔ اسی لیے آپ نے سر کے بال مڈائے اور پھر آپ نے جانور ذبح کیا، جانور لے کر کے گئے تھے۔ اگر عمرہ مکمل نہ ہوتا تو آپ سر کے بال نہیں مڈاتے، تو آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی سر کے بال کو مڈایا، اور جب سن 7 ہجری میں آپ گئے تو بھی آپ نے سر کے بال کو مڈایا۔ جی ہاں، تو اس طریقے سے یہ پہلی بات یہ کہ اس عمرے کو عمرۃ القضاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فیصلے والا اور معاہدے والا عمرہ تھا، یہ قضاء کے طور پر آپ نے عمرہ نہیں کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے احرام باندھا تو آپ نے 2 رکعت نماز نہیں پڑھی۔ آج ہمارے یہاں اکثر لوگ جب عمرے کا احرام باندھتے ہیں یا حج کا تو 2 رکعت جا کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی ہے، اور کبھی آپ نے احرام کے نام پر کوئی نماز نہیں پڑھی، لہذا اس نماز سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ نئی نماز ہے، یہ نئی نماز ہے، ہم آپ کو نماز سے نہیں منع کرتے، ایسی نماز سے منع کرتے ہیں جو نماز ہمارے نبی نے نہیں پڑھی۔ اس لیے آپ دیکھیے جب آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ہم طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، صحیح کے بعد نہیں پڑھتے ہیں، بال مڈانے کے بعد نہیں پڑھتے ہیں۔ جو نمازیں ہمارے نبی نے پڑھی آپ اس کو پڑھیے، اس سے کوئی نہیں منع کرتا ہے، لیکن عمرے کی نیت سے، احرام کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھنا یہ ہمارے نبی اور سلف صالحین اور صحابہ کی سنت نہیں ہے۔ جب آپ نے حج کیا تھا ذوالحلیفہ میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اس وقت یہ کون سی نماز تھی؟ عصر کی 2 رکعت نماز تھی۔ آپ نے ظہر کی نماز مدینے میں پڑھی، جب آپ ذوالحلیفہ پہنچتے تو عصر کا وقت ہو جاتا ہے، مسافر 4 رکعت والی نماز کو 2 کر کے پڑھتا ہے۔ آپ نے وہ 2 رکعت جو پڑھی تھی عصر کی نماز تھی، لوگوں نے اسی کو احرام کی نماز سمجھ لیا، اور آج بہت بڑا طبقہ جا کر کے جب احرام باندھتا ہے جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، حالانکہ احرام کے نام پر یا احرام کی نیت سے کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے نبی نے کبھی زندگی میں نہیں کیا۔ جب آپ نے احرام باندھا یہاں بھی نماز نہیں پڑھا، جعرانہ بھی آپ نے نماز نہیں پڑھی، اور ایسے ہی کیا نام ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ نے باندھا اس وقت بھی آپ نے نماز نہیں پڑھا تھا۔ آپ نے جب حج میں احرام باندھا عمرے اور حج کا ایک ساتھ، تو آپ نے 2 رکعت عصر کی نماز پڑھی تھی، وہ احرام کی نماز نہیں تھی۔ اس لیے جو نماز ہمارے نبی نے نہیں پڑھا ہے، ظاہر بات ہے اس نماز کا پڑھنا جائز ہمارے لیے کیسے ہوگا؟ اس لیے جو محققین علماء ہیں، بڑے بڑے علماء، ان تمام علماء نے اسے منع فرمایا۔ ہاں اگر فرض نماز کا وقت ہے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، فجر کا وقت ہے تو فجر 2 رکعت پڑھیں گے، ظہر کا وقت ہے ظہر 2 رکعت پڑھ لیجیے، عشاء کا وقت ہے عشاء 2 رکعت پڑھ لیجیے، آپ مسافر ہیں۔ لیکن احرام کے نام پر یا احرام کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے احرام کے وقت کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، لہذا ہمیں بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ نماز عبادت ہے، اور عبادت کا دار و مدار وہی پر ہے، قرآن اور اللہ کے رسول کی سنت سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ ہم عیدگاہ میں جاتے ہیں، عیدگاہ کے اندر عیدگاہ کی عید کی 2 رکعت نماز کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ عید کی نماز اگر مسجد میں ہو رہی ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد کے طور پر پڑھیں گے، لیکن اگر باہر میدان میں
عیدگاہ میں نماز ہو رہی ہے تو انسان کو جا کر کے وہاں بیٹھنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی عیدگاہ میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی تشریف لاتے ہیں، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، منع کیا لیکن نہیں مانے، پڑھ لیا انہوں نے۔ پھر دوبارہ پڑھنا چاہا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کے ان کو منع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ مجھے نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور مجھے یقین ہے یا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ دے گا۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے گناہ دے گا کیونکہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور آپ کے طور طریقے کی مخالفت کر رہا ہے۔ عیدگاہ میں کوئی نماز نہیں ہے، عید کی نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہے۔ انہوں نے باقاعدہ علی رضی اللہ عنہ اس کو بٹھا دیا مسجد کے عیدگاہ کے اندر اور 2 رکعت نماز پڑھنے نہیں دیا۔ نماز وہی ہوگی جو اللہ کے رسول ثابت ہوگی، ہم نئی نماز نہیں پیدا کریں گے۔ جو نمازیں ہمارے نبی نے پڑھ لی اگر ہم وہی پڑھ لیں تو ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گی، اگر ہمارے پاس توحید ہے تو، شرک نہیں ہے تو وہی کافی ہو جائے گی۔ لیکن وہ نمازیں تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور وہ نمازیں جو ثابت ہی نہیں ہیں ان نمازوں کو ہم پیدا کرتے ہیں، ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تو آپ نے احرام کے نام پر کوئی نماز نہیں پڑھی۔ تیسری بات، ایک مشہور ہمارے یہاں ایک بات ہو گئی ہے کہ اگر کوئی حج کے مہینے میں جا کر کے عمرہ کرتا ہے تو اس سال اس کے لیے حج کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ چیز لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے۔ بھئی آپ دیکھیں ہمارے نبی نے کب احرام باندھا؟ ذوالقعدہ، یہ حج کا مہینہ ہے۔ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ آپ نے اس سال حج نہیں کیا تھا، آپ نے سن 10 ہجری کے اندر جا کر کے حج کیا تھا۔ اگر حج کے مہینے میں عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جائے یا فرض ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا کر کے حج کرتے ہیں، لیکن آپ نے حج نہیں کیا۔ ایسی جب آپ نے صلح حدیبیہ میں احرام باندھا، وہ بھی ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، آپ نے اس سال حج نہیں کیا۔ لہٰذا حج کرنے کی شرطیں ہیں، حج کے مہینے میں عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہو جاتا۔ آپ نے حج عمرہ کر لیا، اب حج کی شرطیں ہیں، حج کے لیے مال چاہیے، آپ کے پاس اتنا مال ہوگا تب کریں گے، نہیں مال ہے تو آپ نہیں کریں گے۔ لہذا حج کی شرطیں ہیں، حج کے مہینے عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اجتماع، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ طواف کے وقت مسنون ہے، طواف کے وقت کہ جب انسان طواف شروع کرے گا تب اجتماع کرے گا، یہ نہیں کہ احرام باندھے تب اجتماع کرے، یا لوگ صحیح کرتے رہتے صفا مروہ کی، آپ دیکھیں وہاں بھی لوگ اجتماع کرتے ہیں، بلکہ پورے سفر میں اپنے داہنے کندھے کو کھول کر کے لوگ رکھتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ کب اجتماع کریں گے؟ داہنا کندھا کب کھولیں گے؟ جب آپ طواف شروع کریں گے، طواف آپ کا ختم ہو گیا، آپ اجتماع بند کر دیجئے، داہنے کندھے کو بند کر لیجئے۔ صحیح کی حالت میں داہنا کندھا بند ہونا چاہیے، نماز کی حالت میں انسان کا داہنا کندھا بند ہونا چاہیے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ نے جو رمل کرایا تھا، تیز تیز اور اکڑ کر کے چلنا، اس کا ایک سبب تھا، وہ سبب آج ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ سنت آج بھی اور قیامت تک باقی رہے گی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی وہ ایک سبب تھا، دشمنوں کو دکھانا تھا، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا، آج تو ہمارے سامنے دشمن وہاں کوئی نہیں ہے، ہم کس کو دکھائیں اپنی طاقت؟ اگرچہ یہ چیز ختم ہو گئی، سبب ختم ہو گیا، لیکن وہ عمل باقی ہے۔ اسی لیے آپ کے بعد صحابہ کرام نے عمرہ کیا، سب نے شروع کے 3 چکروں میں رمل کیا، لیکن رمل کب مسنون ہے؟ جب آپ کے پاس جگہ ہو تب مسنون ہے۔ آپ حج کے دوران جائیں، پورا فل ہو مطاف اور تیز چلنے کے لیے جو ہے جگہ نہ ہو، گنجائش نہ ہو تو انسان رمل نہیں کرے گا۔ رمل کب کرے گا؟ جب طواف کرنے کی جگہ ہے، مطاف خالی ہو اور آپ کر سکتے ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تب آپ کریں گے۔ لیکن اگر وہاں پر رش ہو اور ازدحام اور بھیڑ ہو اور آپ کو موقع اور گنجائش نہ ملے تو اسی صورت میں رمل نہیں کیا جائے گا۔ ایسے آپ دیکھیے صفا مروہ کی صحیح ہم کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ سبب ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجر علیہ السلام پانی کی تلاش کے لیے نکلی تھی، آج تو وہاں پانی جگہ جگہ آپ کو زمزم پانی ملتا ہے، وہ عذر ختم ہو گیا، سبب ختم ہو گیا، لیکن صفا مروہ کی صحیح آج بھی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ عمرے کا اور حج کا رکن ہے، اگر آدمی صفا مروہ کی صحیح نہیں کرے گا، اس آدمی کا نہ حج ہوگا نہ اس کا عمرہ ہوگا۔ تو اگرچہ سبب ختم ہو گیا، عذر ختم ہو گیا، لیکن یہ عمل آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے جس کا تصور آج کے دور میں ہمارے پاس نہیں ہے، ہم لوگوں کے پاس، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں شادی کی تھی، ہے کہ نہیں؟ سفر میں بڑی سادگی کے ساتھ آپ نے شادی، اس سے پہلے ہم نے پڑھایا فتح خیبر
اس میں بھی آپ نے شادی کی تھی کن سے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے. اور اس سفر میں آپ نے میمونہ رضی اللہ عنہ شادی کی. کیا ہمارے علاقے میں، ہمارے ملکوں میں یا مسلمانوں کے یہاں پوری دنیا میں کہیں بھی سفر کے دوران شادی کرنا کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ بھئی مان لیجیے 20-25 لوگ گئے عمرہ کرنے کے لیے یا کسی سفر پر، واپس آ رہے ہیں عمرہ کر کے؟ کیونکہ اگر آپ احرام کی حالت میں تو شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے. عمرہ ہو گیا، اب واپس آ رہے ہیں، کوئی رشتہ مل گیا آپ کو اور وہیں شادی کر لیں فوراً، چٹ منگنی پٹ بیاہ جیسا کہ اصطلاح ہے. آج یہ تصور ناممکن ہے. جی ہاں، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کیا. صحابہ کرام بھی رشتہ مل جاتا فوراً شادی کر لیتے تھے. یہ نہیں کہ پورے خاندان کے تمام لوگوں کا اکٹھا ہونا ضروری. جب تک سارے لوگ اکٹھے نہیں ہو جائیں گے جب تک شادی نہیں ہوگی. دن طے کیا جاتا ہے، تاریخ طے ہوتی ہے باقاعدہ، 5 مہینہ 6 مہینہ تاریخ لی جاتی ہے، تیاریاں کی جاتی ہیں، کارڈ بنائے جاتے ہیں. پوری دنیا میں جہاں بھی خاندان کے لوگ ہیں سب کو بلایا جاتا ہے. اگر کسی کو نہ بلایا جائے وہ ناراض ہو جائے گا کہ آپ نے بیٹی کی شادی کر دی، بیٹے کی شادی کر دی، آپ نے مجھے بلایا ہی نہیں، ناراض ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ تھے وہی صرف ساتھ میں تھے، انہیں کو آپ نے ولیمہ بھی کرایا. اس طریقے سے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے شادی کی، مبشر بالجنہ، جنت کی بشارت دی گئی ان کو. انہوں نے شادی کی، اللہ کے رسول کو خبر بھی نہیں کیا، اللہ کے رسول کو نہیں معلوم ہوا کہ انہوں نے شادی کر لیا. ان کے جسم کے اوپر کچھ ہلدی یا زرد نشان دیکھا، تب پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے شادی کر لیا. تب انہوں نے بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام. اس سے زیادہ کوئی صحابہ زیادہ نبی سے محبت نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا جتنا زیادہ صحابہ نے محبت کیا. لیکن اس کے باوجود بھی شادی کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہیں ہے، کیونکہ شادی سادگی کے ساتھ ہم کو کرنی چاہیے. تو یہ ہم صرف کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں، لیکن آج ہم مسلمانوں کے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کتنی سادگی کے ساتھ بھی کیا شادی ہو سکتی ہے. آج بالکل نہیں ہو سکتی. لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم حتی الامکان سادگی کے ساتھ شادی کریں، تاکہ کیونکہ شادی نام ہی سادگی کا، اس لیے اسلام کے اندر سادگی کے ساتھ شادی کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس شادی کے اندر کم سے کم خرچ ہوتا ہے اس کے اندر برکت زیادہ ہوتی ہے. معمولی خرچ کرے انسان، یہ نہیں کہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کرے. آج تو باقاعدہ لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں، چندہ کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، اور لمبی چوڑی اور مہنگی شادی کرنے کے لیے. اس سے ہم کو بچنا چاہیے. اس لیے شادی مہنگی ہو گئی ہے، اور اس لیے شادیاں عام طور پر کافی عمر کے بعد ہوتی ہیں. 30 سال 35 سال لڑکا ہو گیا شادی نہیں کر رہا ہے، بہت پیسہ چاہیے اس کے لیے. ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں، کہاں سے لے کر کے آئیں؟ جہیز دینا ہے، لڑکی والا بیچارہ وہ جہیز دیتا ہے، لوگوں سے پیسے مانگتا ہے، اور جو ہے اس کے بعد شادی کی جاتی ہے. یہ ساری صورتحال جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہم سب کو مل کر کے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جی ہاں، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاشرہ ایسی ہے. نہیں، آپ اکیلے کریں. ایک انسان کو اللہ نے طاقت دی، اکیلے کرے، وہ دھیرے دھیرے انشاءاللہ چیز ختم ہوگی. اب یہ نہیں کہے کہ بھائی اور کوئی نہیں کر رہا ہے ہمیں اکیلے کیوں کریں. نہیں، ہر انسان اپنی قبر کے اندر اکیلا جائے گا، کوئی دوسرا اس کے ساتھ نہیں جائے گا. آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے، بیٹی ہے، بیٹے ہیں. آپ کا بھائیوں پر کنٹرول نہیں ہے، اور لوگوں پر کنٹرول نہیں. جن پر آپ کا کنٹرول ہے، جو آپ کے ماتحت، ان کی کم سے کم شادی آپ سادگی کے ساتھ کیجیے. جن پر آپ کا کنٹرول ہے، دنیا کو نہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں. دنیا کا خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ہمارا خوف ہونا چاہیے. اس لیے ہمیں شادی کو آسان بنانا چاہیے، سادگی کے ساتھ کرنا چاہیے. تو یہ بھی ہمارے لیے اس کے اندر ایک درس ملتا ہے کہ آپ کو باقاعدہ فوراً آپ کو رشتہ ملا اور آپ نے شادی کر لی اور ولیمہ کر دیا آپ نے جو میسر تھا. اس سے پہلے آپ نے ولیمہ کیا؟ کھجور کھلا دیا. ولیمہ میں جانور ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، 50 قسم کا پکوان رکھنا ضروری نہیں ہے. آپ کے پاس جانور نہیں ہے، آپ سبزی کھلا دیجئے، آپ انڈا کھلا دیجئے، مرغی کھلا دیجئے، ساگ سبزی کھلا دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آج کوئی کھلائے گا تو پوری دنیا میں تانا لوگ دیں گے، لیکن نہیں کہ دیکھو اس نے کچھ نہیں کیا شادی کے اندر. ایک بار شادی ہوتی ہے اور اس نے شادی میں کچھ نہیں کھلایا اور مرغی کھلا کر کے، سبزی کھلا کر کے ہم کو واپس کر دیا. ہم ہی لوگ کہیں گے. ہاں، حالانکہ ایسے آدمی کی تعریف کرنی چاہیے، اس کی مدح کرنی چاہیے کہ اس نے بہت اچھا کیا، کنٹرول کیا اس کے اوپر. لہذا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یہ چند مسائل تھے جو اس سے عمرے سے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. ہمیں رب العالمین و صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.